میرا نام عمران ہے۔ میرے گھر میں ماما، بابا، میں اور مجھ سے بڑی بہن رہتے ہیں۔ میری بہن کا نام اریبہ ہے اور اس کی جوانی مکمل عروج پر ہے۔ وہ اپنی خوبصورت جوانی کی وجہ سے لڑکوں کی ساکھ خراب کرتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے بہت سی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ سب سن کر میں نے خود اپنی بہن کی جوانی کا رس چوسنے کا پلان بنایا۔ بہن کی کہانی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو میں سٹوریز اپلوڈ نہیں کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری مزید سٹوریز ملتی رہیں۔ میں نے اپنی بہن کی بلی اور اس کے دودھ حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن اسے منانا تو دور کی بات ہے۔ میں نے کبھی اس کے کبوتر بھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر میں نے اس کی کچھ حرکتیں دیکھی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے سیٹ ہو جائے گی۔ اب میرے لیے بس اسے اکیلا سیٹ ہی کرنا تھا۔ ایک دفعہ امی اور پاپا کو میرے چچا کے ہاں شادی کے لیے جانا پڑا۔ امی 6 دن پہلے چلی گئی تھی، لیکن ابا کو شادی سے 2 دن پہلے رخصت ہونا تھا۔ انہیں 4 دن بعد واپس آنا تھا۔ گھر میں صرف ہم بہن بھائی رہنے والے تھے۔ میں بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ اس دوران کام ہو سکتا ہے۔ مجھے بس یہی لگا کہ پاپا جلدی سے گھر سے نکل جائیں اور میں اپنی بہن کو کچل ڈالوں۔ پھر انتظار بھی ختم ہو گیا۔ پاپا چلے گئے۔ ہم دونوں کو شام کا کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا تھا۔ اس دن گرمی اتنی خوفناک تھی، میں نے اپنی قمیض اور پینٹ اتار کر تولیہ پہن لیا۔ میری بہن بھی ایک چھوٹا سا فراق پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے کبوتر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میرا تو ویسے ہی کام ہو گیا۔ میری بہن نے نیچے پتلون پہن رکھی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا اور وہ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کا منظر چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ تم نے کی ہے؟ میں نے بھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، تو میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ کہنے لگی، یہ تو بات ہے بھائی، لیکن میں کیا کروں؟ میں زیادہ باہر نہیں جاتی ہوں نا، اس لیے کسی سے نہیں ملی۔ لیکن میں بھی ایک لڑکی ہوں، اس لیے مجھے اندر سے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اب میں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر پوچھا، کیا تم مجھ سے محبت کرو گی؟ اس نے کہا، میں یہ کروں گی۔ شاید وہ میرے جذبات کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیسے؟ میں نے کہا، پہلے بتاؤ، کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ بولی، نہیں، پہلے بتاؤ کیسے کرو گے؟ میں نے آگے بڑھ کر پہلے اس کی گردن کو چوما۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ پھر چوما چومی کی کھیل شروع ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی، لیکن انکار بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کبوتروں کو دبایا اور جوڑ کر بازو کو بہکا دیا۔ اب وہ بھی آہستہ آہستہ سنسی کے ہونے لگی تھی اور میرے ساتھ تعاون کرنے لگی تھی۔ میں نے اندر کا ماحول اور خود خال دیکھے تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے سرخ دھاگے تیر رہے تھے۔ میرے ہاتھ وہاں بھرنے لگے جہاں نہیں بڑھنا چاہیے تھا، لیکن خیر، یہ حد بھی میں نے پار کر دی۔ وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میرا ہاتھ بھی حد کراس کرتا جا رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی اور کرانے والی مشین بن گئی۔ میں نے وہ سب شروع کیا جو اس کی بربادی کے لیے کافی تھا۔ یہ حالت تھی کہ جانوروں کی طرح لیٹ گئے تھے، ہوس تو ہوس کھو بیٹھے تھے، اس لیے وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب سکون سے ہو گئے تو وہ رونے لگی اور بولی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ پانی آپ باہر بھی تو ڈال سکتے تھے۔ اب مما اور پاپا میری جان ضرور لے لیں گے۔ میں نے کہا، ارے پاگل لڑکی، میں دوائی کل لاؤں گا، کھا لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوائی کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو گئی اور دوبارہ تیار ہو گئی۔ پھر اندر کا ماحول طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔
پھر سے وہی چیخیں اور وہی مستی بھری سسکاریاں جنم لینے لگی۔ تو 4 دن تو ہم نے خوب سکون کے ساتھ گزارے۔ 4 دن کے بعد جب امی اور ابا گھر آئے تو ہمارا کھیل رک گیا۔ ابھی پاپا کو واپس آنے کو 1 مہینہ تھا۔ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے موسم کافی سرد ہو گیا تھا اور ایک کو شدید کمی ہونے لگی کہ ہم دوبارہ سے کھیلیں۔ رات کو پاپا اور میں اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ ہم دونوں الگ الگ کمرے میں سونے چلے گئے، تاہم میری بہن ماں کے ساتھ سوتی ہیں اور والد میرے ساتھ باہر کے کمرے میں سوتے ہیں۔ چونکہ پاپا اب بھی ممی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی ممی کے ساتھ سوتے ہیں۔ امی بھی پاپا کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ پاپا ماما کے ساتھ کمرے میں گئے اور ہم دونوں باہر کے کمرے میں آ گئے۔ ہم دونوں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر امی اور پاپا کے کمرے سے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی، اس لیے ہم نے بھی کھیلنے کا ارادہ کیا اور خوب کھیلے۔ اس کھیل کا خوب مزہ لیا۔ اب ہم دونوں بہن بھائی نہیں بلکہ میاں بیوی تھے، اور ایسے ہی جب بھی میرا ابو اور میری امی اپنے کمرے میں ساتھ ہوتے تو ہم بھی باہر آ کر خوب مزہ کرتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ابو ابھی کمرے میں ہی تھے، شدت ہونے لگی کہ میں وہ ضرور کھیل لوں۔ اس لیے میں نے اپنی امی کا دروازہ کھٹکایا اور میری بہن آگے سے نکلی تو میں نے اسے بولا کہ آپی جلدی سے باہر آؤ، ہم نے کھیلنا ہے۔ وہ بولی ابھی امی نہیں سوئی، میں کیسے باہر آؤں؟ وہ بولا کچھ نہیں ہوتا، آپ واش روم کے بہانے واش روم میں آ جاؤ، ہم وہاں پہ کچھ کھیلیں گے۔ پھر میری بہن کہتی تم چلو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ پھر وہ وہاں پہ آ گئی۔ پھر ہم نے خوب کھیلا اور ایسے ہی ہم لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایسے ہی ہمارا معمول تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوب کھیلتے تھے۔ لیکن ایک دن جب میں پانی نکال کر فارغ ہوا تو مجھے یاد ہی بھول گیا کہ میں نے دوائی لا کر دینی تھی، اور کچھ مہینوں بعد کچھ ایسا ہوا جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میری بہن کی اچانک طبیعت خراب ہونے لگی اور ہم اسے ہسپتال لے گئے۔ سب پریشان تھے کہ اسے آخر ہوا کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک تھی اور بالکل تندرست تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو ڈاکٹر نے بولا مبارک ہو، آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ دوائی تو میں اسے لا کر دیتا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ اس دن تو میں نے اسے کوئی دوائی لا کر ہی نہیں دی اور نہ ہی اس نے مجھے یاد دلایا۔ جب پاپا اور امی کو پتہ چلا کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا ہے تو پاپا نے اور مما نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے مر گئے ہو اور جاؤ، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تم نے ہماری عزت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا، اب ہم بھی تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، جاؤ، اور ہمارا تعلق تم سے بالکل نہیں ہے۔ میں اور میری بہن یہاں سے نکلے اور دور ایک جگہ پہ جا کر بسیرا کر لیا۔ اب ہم دونوں اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔